السلام علیکم جی۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ کی تھی اپنی آیت کریمہ کے اوپر، تو کچھ لوگوں کے کویشچن اس کے اوپر یہ آئے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے اوپر مشکل پڑتی ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارا ہی کوئی قصور تھا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، بھائیوں، کئی بھائی سمجھیں کہ جی ہمیں نہیں کچھ بتا رہی، سب کو میں ایڈریس کر رہی ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دو اس کے پہلو ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، دو پہلو ہیں۔ کوئی بھی اب مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو اس کے دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ پہلی فوری طور پہ ہم جو بچے سمجھ رہے تھے کہ جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ ہم ہی نے کچھ کیا ہے، یعنی ہم گناہ گار ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، یا ہمارے اوپر یہ استغفر اللہ، ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کی سزا برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے چھوٹی موٹی مشکل کو آپ نے فوری طور پہ یہ نہیں سمجھ لینا کہ خدا نخواستہ یہ کوئی عذاب آ گیا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات۔ اب اس کے لیے میں آپ کو سورہ حدید 57 نمبر کی صورت ہے، اس کی میں آپ کو 22 نمبر کی بلکہ 22 سے آگے 22 اور 23 دو آیتیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دھیان سے اس کے ایک ایک لفظ کو سنیے گا، آپ کی ہر طرح کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہے؟ ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں تک پہلے سنیں۔ کیا؟ ما اصابہ، اصابہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم سمجھے کہ مصیبت ہی ہے۔ اصابہ مینز واٹ ایور ٹچز یو، وچ ایور ریچز یو، وچ ایور کمز یور وے، یہ اس کا مطلب۔ اصابہ کا مطلب ہے جو چیز آپ کو چھوئے، جو چیز آپ کو آپ کے اوپر پڑے، جو چیز آپ کے لیے رستے میں آ جائے۔ اب وہ کون کس چیز میں؟ ارض، زمین کے اوپر، مثلاً یہ جیسے جنگیں وغیرہ ہو رہی ہیں، مثلاً یہ زلزلے وغیرہ آ رہے ہیں، مثلاً اور کوئی بھی کلیمٹی جو زمین کے اوپر آ سکتی ہے۔ فی الارض، کوئی بھی ما اصابہ من مصیبت، واٹ ایور، مصیبت کا مطلب مصیبت ہی نہ سمجھیں آپ، مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پہنچ رہی ہے، وہ چاہے خوشی کی ہو چاہے غم کی ہو۔ اچھی طرح سے سن لیں، مصیبت ڈزنٹ مین ہمارا اردو والا مصیبت، مصیبت مینز واٹ ایور از، جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی بھی آپ کے اوپر، آپ کی زمین کے اوپر پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ولا فی انفسکم، یا آپ کی جانوں کے اوپر پڑ رہی ہے، واٹ ایور، خوشی کی یا غمی کی، دونوں باتیں دھیان سے سنیں، دونوں باتیں، خوشی یا غمی کی کوئی بھی چیز جو آپ کو پہنچ رہی ہے، وہ کیا ہے جی؟ ما اصابہ، وہ نہیں پہنچ سکتی آپ کو الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، سوائے اس کے کہ اس کے ہیپن ہونے سے، اس کی چاہے کوئی زمین پہ ہیپننگ ہو رہی ہے، چاہے کوئی آپ کی جان کے ساتھ ہیپننگ ہو رہی ہے، چاہے کوئی خوشی کی ہیپننگ ہو رہی ہے، چاہے کوئی غم کی ہیپننگ ہو رہی ہے، تو وہ قبل اس کے کہ وہ ہیپننگ ہو، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، اس کی ہیپننگ ہونے سے پہلے ہی وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور کتاب آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہے، وہ کتاب کس کے پاس ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اس نے دیکھیں خیر میں آپ کو بات بتا، ان ذالک علی اللہ یسیرا، او بھائی یہ نہ سمجھو کہ اس قدر بڑی دنیا، اس کی اتنی بڑی مخلوق، اور اس کو جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ اس نے پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔
انا ذالک علی اللہ یسیر، یہ اس کے لیے یقین کر لو، یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، بات یہ پوری طرح سے کنسیو کر لیں اس بات کو کہ جو کچھ آپ کو پہنچ رہا ہے نا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، اور وہ کتاب کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اسے اتنی بڑی مینٹین کتاب کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس کے لیے بہت آسان ہے. اس بات کو پوری طرح سمجھ لیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، بتا کیوں رہا ہوں تمہیں یہ بات، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کسی بھی تاسو افسوس نہ کرو، دکھ نہ کرو، غم نہ کرو اس چیز کے اوپر جو تم سے فوت ہو جائے. جو تم سے فوت کا مطلب یہ صرف ڈیتھ ہی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز جو تم سے گم جائے، کوئی بھی چیز جو تم سے چلی جائے، اس کے اوپر تم کسی قسم کا افسوس نہ کرو. یہ کیا بات ہوئی ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی میرے بچوں، میری بہنوں، کہ ہم نے اگر یہ بات سوچ لی کہ یہ جو کچھ آیا ہے میرے اوپر، واٹ ایور اٹ از، خوشی ہے یا غم ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو اگر وہ کوئی غم کی بات ہے تو میں اس کے اوپر غم، افسوس اور تاسو، یعنی وہ نہ کروں، افسوس اور غم نہ کروں. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور کہیں خوشیوں میں پاگل ہی نہ ہو جاؤ کہ واہ 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 یہ مجھے کیا مل گیا، اور بھول جاؤ اپنے آپ کو. قصہ یاد ہے نا سورہ کہف کے اندر، وہ جو دو دوست تھے، ہے نا، وہ کہہ رہا تھا واجب جب بندے کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ بیچارہ ہے ہی ایسا کہ وہ بس خوشی میں سارا کچھ بھول جاتا ہے. یاد ہے نا اس کا قصہ بندے کا. اچھا جی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی ہے تو تمہاری جو سرشت ہے وہ مجھے پتہ ہے، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پیار کرتا، وہ نہیں محبت کرتا ہر اس سے جو مختال ہوتا ہے اور جو فخور ہوتا ہے. فخور میں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ فخر کرنے والا، بہت زیادہ فخر کرنے والا. میرے اس نے کیا کہا تھا اس بندے نے، وہ جو باغبان تھا جس کی بڑے جی 2 باغ تھے اور نہریں بہہ رہی تھیں اور بڑے پروٹیکٹڈ تھے، اور یہ وہ آپ یاد رکھیں وہ سورہ کہف کا. تو کہف، کاف نہیں کہف، سورہ کہف کے اندر جو ہے 2 بندوں کا. تو وہ دوست سے بات کر رہا ہے تو کہتا ہے مجھے نہیں خیال کہ یہ کبھی برباد ہو سکتی ہے، یہ اس قدر بڑی کمال کی چیز مجھے ملی ہوئی ہے، اور واپس میں جاؤں گا تو بھی وہاں پہ بھی مجھے یہی کچھ ہی ملے گا. اس کا دوست کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں، بھول گئے ہو سب کچھ، اپنی تخلیق بھی بھول گئے، اپنے اللہ کو بھی بھول گئے، اور یہ فخر کرنے لگ گئے ہو اس کے اوپر ہے. اور مختال کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا گھوڑا. گھوڑے کی آپ چال دیکھیں کتنی ایسی ہوتی ہے، اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے اور ایسے قدم رکھ رہا ہوتا ہے، چاہے بھاگ رہا ہو چاہے آرام سے چل رہا ہو، بڑی اس کی وہ جو ہے فخریہ چال ہوتی ہے. تو مختال وہ ہوتا ہے جو فخر اور بڑا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت بڑی شے ہوں. کوئی اللہ کو وہ بالکل نہیں اچھا لگتا بندہ. یحب، اللہ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں، یہ تو ایک اخیرلی بات ہے نا کہ اس طرح کا ہمارا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. بٹ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی کہیں یہ نہ کوئی آئے تمہارے اوپر، اگر مصیبت آ جائے تو تم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہائے 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 میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تو میں پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا، اللہ جی میں تو کوئی گناہ نہیں کیتا، یہ ایڈی بڑی مصیبت میرے سے کیوں پہ گئی ہے، کہ میں ہی رہ گیا، آزمائشاں جو کا میں ہی فلانا. یہ نو 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 نو، اللہ کہہ رہا ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے پہلے سے، ڈاکومنٹڈ ہے میرے پاس کہ اٹ ول ہیپن آن دس ٹائم اینڈ ود دس مین اور وومن اور چائلڈ. یہ اس نے پہلے سے، اینڈ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار ہیم ٹو کیپ سچ بک. بہت ڈیپ یہ کانسیپٹ ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مرضی ہمارے ساتھ ہو گزرے، جو مرضی ہمارے ساتھ ہو گزرے، ہم کہتے ہیں
وہ میں بعد میں آپ کو اس کی میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں. دیکھیں مثال یہ ہے، دنیا کی مثال بتاتی ہوں کہ ایک گورنمنٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے فلاں زمین کے اوپر میں نے نا وہاں پہ ڈیم بنانا ہے. تو وہ جب ڈیم بنانے لگتی ہے، وہ پہلے فیزیبلٹی رپورٹیں تھے فلان تھے ٹینگ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ بھئی اس زمین پہ ڈیم بنے گا. وہ جو وہاں والے لوگ ہوتے ہیں بھاگتے آتے ہیں ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے، ایک اپلیکیشن زوردار قسم کی لکھ کے کہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں جی، ہماری تو لینڈز جو ہیں وہ اس کے نیچے آ جائیں گی، ڈیم کے نیچے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈیم کی وجہ سے پانی ملنا ہوتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واجبہ ڈیم بنانے لگا ہے. ہاں جی. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ وہ گورنمنٹ کہتی ہے اس ڈیلیگیشن کو، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں دس واز پلانڈ، دس ڈیم واز پلانڈ ریٹن ان دا بک ود اللہ سبحانہ وتعالی. گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ دس از پلانڈ، دس کین ناٹ بی چینج، دس پلان کین ناٹ بی چینج، اٹ ہیز ٹو ہیپن لائک دس. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو کمپنسیشن دے دیں گے. آپ کی جو لینڈز نیچے آئیں گی ان کی بجائے یا تو ہم آپ کو لینڈز دے دیں گے یا ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے ان کی، ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے، ڈونٹ یو وری. بٹ دس کین ناٹ بی چینج بیکاز اٹ از پلانڈ سو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک گورنمنٹ کا، اور کبھی گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اس دنیا کو چلانے کا گریٹ 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 گرینڈ پلان ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی ڈیمز اس طرح کی بنانے کی سچویشنز نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. اس لیے اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ دس از پلانڈ اینڈ دس از ڈاکومنٹڈ، سو اٹ کین ناٹ بی چینج. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تمہاری کوئی قصور نہ ہوا، جو مشکل تمہارے اوپر آ کے پڑی ہے، مصیبت پڑی ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہ ہوا، وہ میرے گریٹ گریٹ گرینڈ پلان کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر مشکل آئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی بڑی کمپنسیشن دوں گا، اتنی بڑی کمپنسیشن دوں گا کہ بندہ کہے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ اللہ جی یہ اس قدر بڑی ریوارڈ اور یہ اتنا بڑا انعام یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نے تو اتنا بڑا کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا دنیا میں، تو یہ کیا کیوں مجھے دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ جو مشکل تیرے اوپر پڑی تھی نا، وہ میرا ڈیم گریٹ گریٹ گرینڈ پلان جو تھا نا میرا، اس میں یہ مشکل فٹ ہوتی تھی، یہ میں نے تیرے اوپر ڈالنی تھی. تو یہ کمپنسیشن اس مشکل کی وہ ہے، کمپنسیشن ہے، یہ اس مشکل کی کمپنسیشن ہے، یہ جو ریوارڈ تجھے مل رہا ہے اور تو سمجھ رہا کہ بہت بڑا ہے. تو بندہ کہے گا اللہ جی اتنی چھوٹی سی مشکل کی اتنا بڑا ریوارڈ، تو آپ تو کینچی لے کے میری جلد کاٹ دیتے، دنیا کے اندر میرا قیمہ بنا دیتے، یہ اتنی چھوٹی سی چیز کا. سو میری بیٹوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائی بہنوں، بات یہ ہے کہ اگر ایک تو سچویشن کیا ہو گئی کہ آپ نے کوئی غلطی کی، جیسے یونس علیہ السلام نے کی. یونس علیہ السلام نے بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے وہ چلے کہ پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ نے کہا تینوں نہیں چھڑ رہا، چلو جی مچھلی کے پیٹ بڑھو، ہے جی، مچھلی کے پیٹ میں اس کو قید کر دیا. اور انہوں نے پھر اپنی وہی دعا کو، یہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے لا الہ الا انت، یہ انہوں نے دل سے پڑھی، اپنے آپ کو دل سے مانا کہ اللہ جی آپ سبحان ہیں، آپ سبحان ہیں، آپ سبحان ہیں، میرے سے ہی کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا جس کی یہ مجھے سزا مل رہی ہے. ایک تو یہ سچویشن ہوتی ہے، اور دوسری یہ سچویشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید میں آپ کو بتائی ہے، اور جس کی مثال میں نے ڈیم کے ساتھ آپ کو دی ہے. تو دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی
ग्रेट ग्रेट। देखिए जो जुल्म कर रहा है उसने दीवारों के ऊपर तो नहीं जुल्म करना, फर्श के ऊपर तो नहीं जुल्म करना, उसने किसी बंदे के साथ ही जुल्म करना है ना। तो मजलूम अल्लाह को एक चाहिए ना जिसके ऊपर वो जुल्म करे और फिर वो जालिम की रस्सी को खींचे और जोर का झटका मारे पूरी तरह से। तो ये उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड प्लान है कि इसको मैंने इस तरह से पकड़ के जहन्नम में फेंकना है। तो इसलिए वो किसी मुश्किल में आपको अगर डाल देता है तो ये आयत आपके लिए सब्र और यकीन करें कि इतने बड़े बड़े पहाड़ मेरे ऊपर टूटे हैं ज़िंदगी के अंदर, इतने बड़े बड़े पहाड़ टूटे हैं कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे कहती थी आपको होता क्यों नहीं कुछ, आप तो ना रोती हैं ना कोई आप फिक्र करती हैं ना आप ये कहती हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया। तो मैं कहती थी भाई ये आयत पढ़ लो ना, ये उसने लिखा हुआ है तो ये तो होना ही था मेरे साथ, तो इट हैज़ हैपन। वो मैं सारी खुशी की बातें भूल जाऊं, इस पर रोना धोना शुरू कर दूं, वाई? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बताया हुआ है कि आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग विच विल रीच यू, मे इट भी खुशी की मे इट भी गम की, मैंने उसको पहले से लिखा हुआ है, उसके हैपनिंग होने से पहले मैंने उसको लिख के रखा हुआ है एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेड। वो कोई एवं ही ज़बानी कलामी बात नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे बच्चों कि ये जो आपकी कन्फ्यूजन है कि फिर तो हम तो भाई हम यानी कि हम ही कसूरवार हैं, हम ही नहीं, आपने दोनों सिचुएशंस याद रखनी है कि मैं भी। और सबसे अच्छी बात यही है कि बंदा अपने ओ यार दिन में 100 बार हम गुनाह करते हैं, 100 बार हमसे गलतियाँ। और मेड को झिड़की देना भी बहुत बड़ी गलती है। मेड को आप इंसान नहीं समझते क्या? उसको गुस्से से आप बुलाते हैं, ओए करके बुलाते हैं, उसकी भी एक इज़्ज़त नफ्स है, आप उसको मजरूह मत करें, ये भी एक गलत बात। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करवाया? जब सुबह होती है तो इंसान के हर जोड़ पे 1 2 3 हर जोड़ पे सदका वाजिब हो जाता है। घुटने, टांगे, पैर, बाजू, पूरा वजूद आप सोच लें ना, एक हर जोड़ पे सदका वाजिब हो जाता है। तो फिर जब वो किसी को सिर्फ मुंह से अच्छी बात कह देता है तो उसकी ज़ुबान का दांतों का सदका अदा हो जाता है। अगर वो किसी को रास्ता बता देता है तो वो उसके दिमाग का सदका अदा हो जाता है कि भी उसने अपनी अकल को यूज़ करके उसको राइट डायरेक्शन में डाल दिया बंदे को। किसी का सामान, ये नबी समझ में किसी की सवारी के ऊपर उसका सामान उठा के उसके साथ हेल्प कर दो, यानी कि लोड करने में उसकी हेल्प कर दो, ये भी सदका है। और ज़मीन से पड़ी हुई कोई, ये आजकल बच्चे खाते हैं और रैपर फेंक देते हैं सड़क पे, उसके ऊपर से बंदा फिसल सकता है। सिर्फ केले का छिलका ही नहीं होता जिस पे से बंदा हाँ, इस तरह की चीज़ पे से भी फिसल सकता है। तो ज़मीन से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना वो भी सदका है। तो मेरे बहनों मेरी बच्चियों, ये नहीं आपने कभी भी समझना कि हाय 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 मेरे से क्यों मुसीबत आ पड़ी है, ये नहीं समझना। अब ये याद रख लें सूरह हदीद की 22 और 23 आयत को कि अल्लाह किसी मुख्ताल फ़खूर को पसंद नहीं करता। कभी भी जो चीज़ तुमसे फाता, जो चीज़ तुमसे फौत हो जाए, जो तुमसे गुम जाए या तुम्हारी ज़ाया हो जाए, उस पे ले कैला तासो, ताकि तुम उसके ऊपर गम फिक्र अफसोस ना करो। वला तफरहू बिमा आता, और कोई तुम्हें मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ तो तुमने उसके ऊपर इतना वो खुशी नहीं मनाने लग जाना कि पता नहीं क्या मुझे मिल गया। ठीक है जी, जैसे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, शादियों के ऊपर जो इस कदर वो खुशी मनाते हैं कि जी पता नहीं क्या क्या खुशियों के सामान करते हैं, ये नहीं, हमने इतना ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करना, लिमिट्स में रखना है। तो ये मेरे बच्चों, किसी एक बच्चे ने तो क्वेश्चन किया था डायरेक्टली, और फिर मैंने कहा कि ये बहुत से बच्चों के, बहुत से इंसानों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है। सो
مجھے یہ اس کو کلیریفائی کر دینا چاہیے. تو آئی تھنک جی کہ مجھے جو بھی جتنا مجھے علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے مطابق تو میں نے اپنے کوشش کی ہے اس کو کلیئر کرنے کی. ٹھیک ہے جی, چلیے جی, پھر اللہ حافظ.